نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. یا بنی اسرائیل، اس کا ترجمہ پہلے ہم لکھ چکے ہیں. یا کا معنی اے، بنی کا معنی بیٹے، ابن کی جمع ہوتی ہے، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور اردو میں بھی اے بنی اسرائیل استعمال ہوتا ہے. اذکرو اس کا معنی بھی پہلے ہو چکا ہے، تم سب یاد کرو. نعمتی، نعمت کا معنی نعمت، اور یا لگ جائے تو میری نعمت. التی وہ جو، بریکٹ میں مؤنث لکھ سکتے ہیں، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. انعمت میں نے انعام کیا. علیکم دو لفظوں کا مجموعہ ہے. علی کا معنی پر، اور کم کا معنی تمہارے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ واو کا معنی اور، انی دو لفظوں کا مجموعہ ہے. انا کا معنی کے، اور یہ کا معنی میں. فضلتکم، فضلتو ایک صیغہ ہے، اس کا معنی ہے میں نے فضیلت دی. کم کا معنی ہے تمہیں. علا کا معنی پر، اور العالمین جہان. واتقوا واو کا معنی اور، اتقوا تم ڈرو، اور تم بچو بھی کہہ سکتے ہیں، ابلیغ کر کے تم بچو. یومن کا معنی دن. لا تجزی، لا کا معنی نہیں، تجزی وہ بدلہ بنتا ہے، وہ بدلہ بنتا ہے. دوسرا معنی بھی ساتھ لکھ لیں، وہ کام آتا ہے. نفسن کا معنی کوئی نفس، عن کا معنی سے، اور نفسن کا معنی بھی کوئی نفس. شیئن کچھ بھی، اور آسان لکھنا ہو تو کوئی چیز. ولا یقبل واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں. یقبل قبول کیا جاتا، اور ابلیغ لکھ لیں قبول کیا جائے گا. منہا دو لفظوں کا مجموعہ ہے. من کا معنی سے، ہا کا معنی اس کے. شفاعتن کوئی سفارش. ولا یؤخذ واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں. یؤخذ لیا جاتا ہے، اور ابلیغ لیا جائے گا. عربی میں ایک ٹینس ہوتا ہے جس کو مضارع کہتے ہیں، یہ وہ مضارع ہی ہے. مضارع کا معنی ہے کہ دو زمانوں کے لیے کام آتا ہے، موجودہ زمانے کے لیے بھی، آئندہ زمانے کے لیے بھی. اور کانٹیکسٹ میں دیکھ کے اس کا سیاق و سباق جو ہے اس کے مطابق اس کا معنی متعین ہوتا ہے کہ یہ حال کے لیے ہے یا مستقبل کے لیے. اس لیے یؤخذ کا معنی ہم نے لکھا ہے لیا جاتا ہے، ابلیغ لیا جائے گا. منہا کا کیا معنی ہے؟ اس سے. من کا معنی سے، ہا کا معنی اس کے. جب اس کے اور سے دو ملتے ہیں تو اس سے معنی بن جاتا ہے. عدل کوئی بدلہ. ولا هم ينصرون واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں، ہم کا معنی وہ سب،
ینصرون، ان کی مدد کی جائے گی، ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ لفظی معنی ہو گیا، با محاورہ میں ترتیب سے ترجمہ آئے گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام فرمایا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تمام دنیا والوں پر۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی شخص کے بدلے کام نہ آئے گا۔ لفظ کا معنی اب ہم نے شخص کیا ہے، ہاں، کوئی شخص کسی شخص کے بدلے کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی بدلہ لیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ ہم نے بتایا تھا کہ حفظ کرتے ہوئے لڑکے جو ہیں عام طور پہ ایک کہتے ہیں کہ چھوٹی یا بنی، ایک بڑی یا بنی۔ چھوٹی یا بنی جو ہے وہ ایک مختصر سا رکوع ہے جو ہم نے پچھلا رکوع پڑھا ہے۔ اس یا بنی سے بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات شروع ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد یعقوب علیہ السلام کو خطاب فرمایا ہے۔ ان کے اندر یہود اور نصارہ دونوں قومیں آتی ہیں۔ یہود کو تورات بھی ملی، زبور بھی ملی، اور نصارہ کو انجیل ملی۔ یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ شمار ہوتے تھے، جبکہ مشرکین ان کے مقابلے میں جاہل تھے۔ اپنے مسائل وغیرہ اپنے معاملات میں انہی سے آ کے مشورے پوچھتے تھے، ان کو مذہبی رہنما مانتے تھے۔ وہ میں نے تفصیل سے اور مثال سے عرض کر دیا کہ ان کا مذہب اور ان کا مذہب اور، تو وہ ان کو کس طریقے سے رہنما مانتے تھے۔ تو میری معروضات کا کل والی کا خلاصہ یہ ہے کہ جاہل آدمی جو ہوتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس مذہب کا آدمی ہے اور کس مذہب کا آدمی نہیں ہے۔ جاہل آدمی کو غرض ہوتی ہے کہ میرا بیٹا نہیں ہو رہا بیٹا ہو جائے، شادی نہیں ہو رہی شادی ہو جائے، میرا کام نہیں ہو رہا کام ہو جائے۔ اس کے لیے ہندو سے جا کے منتر پڑھوانے پڑے، وہ اسے منتر پڑھوا آئے گا، پیر صاحب سے جا کے تعویذ لینا پڑے، اسے تعویذ لے لے گا۔ شیعہ ہو، سنی ہو، مرزائی ہو، جو بھی ہو، اس کو کوئی اس سے غرض نہیں ہوتی۔ عام لوگوں کا یہی رویہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ یہود و نصارہ جو ہیں تورات انجیل کی باتیں بھی بتاتے تھے، آسمان کی باتیں بھی بتاتے تھے، کچھ آیتیں بھی پڑھ کر سناتے تھے۔ اس لیے مشرکین ان سے جا کے رہنمائی اکثر لیا کرتے تھے کہ بتائیں ان مسائل کا حل آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو وہ کتابوں سے پڑھ کے ان کو بتاتے تھے، اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ کتابیں انہوں نے اکثر خود لکھی ہوتی تھیں اور اللہ تعالیٰ کے ذمے لگا دیتے تھے۔ تو مختصراً اس رکوع میں ان کو پہلے عقیدے اور ایمان کی دعوت دی گئی کہ تمہارا میرے ساتھ وعدہ تھا کہ جو بھی میرا نبی آئے گا تم اس پر ایمان لاؤ گے، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، لیکن تم میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے ہو، اپنا وعدہ توڑ رہے ہو۔ یاد کرو اس وعدے کو، میں نے تم پر بہت نعمتیں کی ہیں، اور اس وعدے کی خاطر میں نے تمہارا بہت پاس کیا ہے، لہذا تمہیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب یہ بڑی یا بنی کہلاتی ہے،
طالب علموں کے ہاں جو کہ حفظ کرنے والے ہوتے ہیں۔ بڑی یا بنی کا مطلب کیا ہے کہ اس سے یا بنی اسرائیل چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے، اور بنی اسرائیل ہی کے حالات اور واقعات اور ان کو نصیحتیں اور ان کے اوپر جو جو نعمتیں ہوئیں، اب اللہ پاک نے بہت ساری نعمتیں ان کی گنوائی ہیں کہ کس طرح ہم نے تمہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی، کس طرح تم جنگل اور صحرا میں پھنس گئے تھے وہاں سے ہم نے نکالا، کس طرح ہم نے تمہیں حکومت عطا فرمائی، کس طریقے سے تم بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے تھے ہم نے تمہیں اس سے نکالا اور بچا لیا اور معاف کر دیا، کس طریقے سے گائے والا واقعہ پیش آیا۔ آگے سارے یہ واقعات جو ہیں پہلے پارے کے آخر تک بیان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ پہلے پارے سے 2 رکوع پہلے جو ہیں، پہلا پارہ ختم ہونے سے 2 رکوع پہلے پھر اللہ تعالیٰ یا بنی اسرائیل ایک دفعہ پھر فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل۔ گویا کہ جیسے ہم نے پہلے کہا تھا، بنی اسرائیل کہہ کے ان کو ان کی شرافت یاد دلائی جا رہی ہے کہ بڑے لوگ ہو، بڑے نسب والے ہو، تمہاری نسبت کہاں جا کے ملتی ہے؟ بڑے لوگوں سے، اور وہ بڑے لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے منتخب بندے، اللہ کے نیک بندے۔ اب تمہیں تو چاہیے تھا کہ نیکی کا راستہ فوراً اختیار کر لیتے، اللہ کے نبی پر فوراً ایمان لے آتے، لیکن تم ہی ہو کہ لوگوں کو اس کے بارے میں دلیلیں اور حجتیں پڑھاتے ہو کہ اس کے خلاف یوں چل سکتے ہیں اور اس کے خلاف یوں چلتے ہیں اور اس کے خلاف یوں چل سکتے ہیں۔ تو اس رکوع سے آگے نعمتیں بہت ساری گنوائی گئی ہیں، لیکن نعمتیں گنوانے سے پہلے آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں، 2 آیتیں، یہ ہمارا آج مختصر سا سبق تھا، میں نے چاہا کہ کچھ اس کی وضاحت تھوڑی سی ہو جائے۔ اس مختصر سبق میں 2 آیتیں جو ہیں ان میں ان کی زندگی کے 2 پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا تو وہی پہلو کہ ان کو ان کی شرافت نسب یاد دلائی گئی کہ تم بڑے لوگوں کی اولاد ہو اور نیک لوگوں کی اولاد ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا اور بنی اسرائیل کو اللہ نے منتخب فرما لیا تھا، اور یہاں ارشاد فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام دنیا والوں پر میں نے تمہیں فضیلت دی۔ تو دنیا والوں پر فضیلت کس طریقے سے دی کہ اپنے زمانے میں یہی لوگ سب سے زیادہ شان والے شمار ہوتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی صدیوں تک انبیاء کا سلسلہ انہی کے اندر جاری فرمایا، حکومت انہی کو عطا فرمائی، خلافت انہی کو عطا فرمائی، ہر طرح کی نیکی، ہر طرح کی آسمانی تعلیمات سب کچھ ان کے سپرد کیے رکھی۔ دینی مرتبہ اور دینی مقام بھی انہی کے پاس رہا، اور دنیاوی مرتبہ اور دنیاوی مقام بھی انہی کے پاس رہا، حکومتیں بھی انہی کی چلتی رہیں، اور دینی جو مناصب ہیں وہ بھی انہی کے پاس رہے۔ تو یہ اللہ پاک نے ان کو فضیلت دی تمام دنیا والوں پر، جبکہ دوسری قومیں کیا تھیں؟ بت پرستی میں مبتلا تھیں، ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ صرف جو ہیں ان کے پاس عقیدہ توحید صحیح انداز میں باقی رہ گیا، اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو بھی بگاڑ دیا، لیکن قیامت کا عقیدہ اور توحید کا عقیدہ بنیادی طور پہ ان کے پاس باقی رہا۔ باقی ساری کی ساری قومیں عقیدہ توحید سے ہاتھ دھو بیٹھیں، اور انہوں نے کیا کیا؟ بتوں کی پرستش شروع کر دی۔ یہ ان پر اللہ کی بہت سی نعمتیں تھیں، یہ یاد دلائیں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ پہلی آیت تھی۔ دوسری آیت میں اللہ پاک نے اب دوسری حقیقت بیان فرمائی، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بندہ کسی کے بدلے کام نہیں آ سکے گا، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی اس سے بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اگرچہ تمہارا نسب اونچا ہے، تمہاری نسبت اونچی ہے، تمہارے آباء و اجداد بڑے لوگ تھے اور اللہ پاک کے ہاں بڑے مقرب تھے، لیکن اس سے یہ نہ سمجھو کہ آباء و اجداد کے بڑا ہونے کی وجہ سے ہم بھی بڑے لوگ ہیں اور ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے، اور جنت جو ہے وہ ہمارے گھر کی لونڈی ہے معاذ اللہ، اور ہم جس کو چاہیں گے اس کو جنت میں بھیج دیں گے اور جس کو چاہیں گے اس کو جہنم میں بھیج دیں گے۔ قرآن مجید میں ان کا یہ تصور یوں بیان کیا گیا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، انہوں نے کہا کہ جنت میں ہرگز کوئی نہیں جا سکتا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد بڑے لوگ تھے، ہم تو ان کی اولاد ہیں، اس لیے جنت پر قبضہ بھی ہمارا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی صرف آرزوئیں ہیں، ان کے صرف وہم ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔
قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ فرما دیجئے اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے آؤ، کیونکہ عمل کے بغیر کوئی بندہ جنت میں جا سکتا نہیں۔ اپنا عمل کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے، پھر آدمی جنت کا مستحق بنتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید پہ غور کرتے ہیں، حدیث پاک پہ غور کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ جائے گا اس کا نسب آگے لے کر نہیں جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند جملوں میں یہ بات ارشاد فرما دی، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اس کو آگے لے کر نہیں جائے گا۔ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کیا نسب کسی کام آتا ہے؟ تو قرآن مجید نے کئی مثالیں دی ہیں جن میں سارے کے سارے قریبی رشتے آ جاتے ہیں کہ کیا قریبی رشتوں کی وجہ سے آدمی جنت میں چلا جاتا ہے یا بخشا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تو ہم نے ان کو منع کر دیا کہ اپنے والد کے لیے استغفار نہ کرو کیونکہ وہ بخشا جانے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے استغفار کرنا صرف اس وعدے کی بنا پر تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے کیا تھا۔ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جب ابراہیم علیہ السلام پہ واضح ہو گیا کہ ان کے والد اللہ کے دشمن ہیں تو کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے برات کا اظہار کر دیا اور کبھی ان کے لیے دعا نہیں کی، کبھی ان کے لیے استغفار نہیں کیا۔ یہ باپ کا رشتہ ہے۔ بیٹے کا رشتہ دیکھنے کے لیے ہم واقعہ دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آنے لگا اور نوح علیہ السلام اور تمام مومنین اس کشتی میں بیٹھ گئے اور کشتی چلنے لگی، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یہ دعا پڑھ لی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ اس کے بعد بیٹا نظر آیا، جب بیٹا نظر آیا تو اس کو فرمایا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرما دے۔ نوح علیہ السلام اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، میرے اللہ میرا بیٹا بھی تو میرے اہل خانہ میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے اور سب سے بڑا قدرت والا ہے، میرے ایک بیٹے کو تو بچا لے۔ اللہ پاک نے فرمایا انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں۔ کیوں نہیں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل صالح نہیں، اس کا عمل اچھا نہیں۔ یہاں نسب نہیں، یہاں کیا چلے گا؟ عمل چلے گا۔ جب اس کا عمل اچھا نہیں تو ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے بچوں میں سے نہیں، اس کو ہم نے الگ کر دیا ہے۔ یہ دو رشتے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام دونوں کی بیویاں، ان کے بارے میں قرآن مجید بتاتا ہے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں، فخانتاہما، لیکن ان دونوں نے ان سے خیانت کی اور کافر بن گئی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو اللہ کے دربار میں وہ دونوں نیک بندے اس کے کسی کام نہ آ سکے۔ لم یغنیا کا معنی ہے کسی کام نہ آ سکے۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، ہم نے اعلان فرما دیا جو دوسرے جہنم میں جا رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جہنم میں چلی جاؤ۔ ان دونوں کو جہنم میں بھیج دیا گیا۔ خاوند بھی نبی ہوتے ہوئے اپنی بیویوں کو بچا نہ سکے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہا صلوات اللہ، جن کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے نوازا، وہ اپنے خاوند کو اللہ کے عذاب سے
بچا نہیں سکیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہاں بنی اسرائیل کو قرآن بتا رہا ہے دیکھو تمہارا نسب بہت اونچا ہے، تمہارا تعلق بہت اونچی نسل سے ہے، بہت اچھے لوگوں سے تم نکلے ہو اور بہت اچھے لوگوں کی اولاد ہو، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے جنت پر ٹھیکیداری تمہاری ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اور اپنی پیاری پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلینی ما شئت من مالی فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھی، سلینی ما شئت من مالی، میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے مانگ لو، اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، یا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلینی ما شئت من مالی، میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے مانگ لو، اللہ کے ہاں میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ تو یہاں بھی یہ بتایا کہ قیامت کے دن کیا کام آئے گا؟ تمہارا عمل تمہارے کام آئے گا۔ پھر 4 صورتیں بتائیں، 4 صورتیں دنیا میں ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک صورت لگا کر آدمی کسی ملزم کو، کسی مجرم کو بچا سکتا ہے، وہاں سے نکلوا سکتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ مقدمہ خارج کروا کے اس کی جگہ کسی اور کو پھنسا دیا جائے، مقدمہ کسی اور کے اوپر ڈال دیا جائے کہ نہیں یہ تو بے گناہ ہے اور فلاں جو ہے اصل میں قصوروار وہ ہے۔ پہلے لفظ میں یہ فرمایا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کسی آدمی کے بدلے کوئی دوسرا آدمی کام نہیں آئے گا، اس کا مقدمہ کسی دوسرے پہ جا کے نہیں پڑے گا، اپنا مقدمہ ہر ایک کو خود بھگتنا پڑے گا۔ ولا يقبل منها شفاعۃ، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی با اثر آدمی ہو سفارش کر کے مجرم کو چھڑا لے، اللہ پاک فرماتے ہیں وہاں پہ کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بدلہ، کوئی فدیہ دے دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤخذ منها عدل، کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ کافر یہ کہے گا کہ کاش لو یفتدی بہ من عذاب یومئذ ببنی، اپنے بچے فدیے میں دے دے تو خود بچ جائے، اور اپنے بھائی فدیے میں دے دے تو خود بچ جائے، پوری دنیا فدیے میں دے دے خود بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر بندے کا معاملہ اپنا اپنا ہوگا اور کسی کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی پاورفل ہو اور اپنے مجرم کو طاقت سے چھڑا کے لے آئے، اللہ پاک فرماتے ہیں ولا ہم ینصرون، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، کوئی طاقت سے بھی وہاں سے چھڑا کر نہیں لا سکے گا۔ یہ چاروں صورتیں بتلا دیں۔ اے بنی اسرائیل، بڑے لوگوں کی اولاد ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں بھی تمہارا کام چل جائے گا، یہاں تو عمل لے کے آنا پڑے گا۔ یہ چاروں منصوبے یہاں فیل ہو جاتے ہیں اور اللہ کے دربار میں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھا دی۔ ہمیں بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد اگر بڑے ہیں اور یا کوئی سادات کی اولاد ہے یا کوئی نیک لوگوں کی اولاد ہے تو اسے خود اپنی فکر کرنی چاہیے اور نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ اصول ان کو بتا کے پھر ایک ایک ان کی نعمت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلائی، اور ہر نعمت کے ساتھ جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی ہمت دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا